موضوع کو میں نے دیا کیا سابق میرے طالب کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے خیال میں آپ خوش ہوں گے دعا کرنے میں انتظام کرتا ہوں خوش ہوں گے پر محمد والے محمد صلوات مولانا سیدنا امیر المؤمنین علیہ صلوات المصلین اذا صلحت الخاصہ صلحت العامہ محفلیں مجالسیں 2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہماری قوت سماعت جو ہے وہ نہ فقط قوت سماعت کی بات ہے یہ ماہرین کہتے ہیں 2 گھنٹے سے زیادہ کسی چیز پہ اگر ہم نظر جما کے رکھ کے دیکھتے رہیں 2 گھنٹے کے بعد قوت باصرہ بھی جاؤ اسی طرح انسان کے دلے بھی یہی ہے جیسے ابھی اللہ شیخ انصاری کے ساتھ ہماری ابھی گفتگو ہو رہی ہے یہ دل بھی یہی آپ فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں کسی مقصد میں کسی مطلب میں غور کرتے 2 گھنٹے بعد پھر تھک جاتے ہیں دل اور اس میں وقفے کی ضرورت ہے نہایت القلوب مولا فرماتے ہیں یہ دل جو ہے تمر کما تمر الابدان جیسے انسان کا جسم تھک جاتا ہے دل بھی کیا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں یہ جملہ ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جملہ شرطیہ جسے کہتے ہیں یعنی ایک چیز کی فراہمی پر دوسری چیز جو ہے آ جائے 2 ضرب 2 کیا ہوگا 4 اذا صلحت الخاصہ صلحت العام خواص ہر معاشرے میں ہر دور میں دور نبوی ہو اس سے پہلے ہو دور خلفاء ہو دور ائمہ اطہار ہو فی زمانہ ہو تا الى یوم القیامہ یہ ایک ضابطہ ہے جب خواص صحیح ہوں گے آپ ہوئے مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں جب خواص سدھر جاتے ہیں خواص صحیح ہوں گے صلحت العامہ عام الناس عوام خود بخود کیا ہو جائیں گے معاشرے کی خرابی معاشرے کی بربادی اس کے لیے عوامل بہت یہ جو احادیث میں اور اس حدیث میں جو مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وہ بنیادی جو فیکٹر ہے جو عامل ہے جو اس کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں خواص ہر دور میں معاشرے بگاڑ ہو بہتری ہو سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کے ہوتا ہے خواص ہوتا ہے ایک گروہ چھوٹا لیکن انتہائی زی اثر کون ہے یہ پرانے زمانے میں تو 2 ہی گروہ پہ مشتمل ہوتے تھے 2 ہی گروہ مشتمل ہوتا تھا کیا خواص ایک تھے علماء اور دوسرے امراء اس لیے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صنفان من امتی میری امت کے 2 ہی گروہ ہے اذا صلحا یہ دونوں اگر سدھر گئے صلحت امتی
میری امت جو ہے کیا ہے سدھر جائے. وَإِذَا فَسَدَ یہ دونوں فسادہ سے مقصد وہ ہم جو فساد وہ نہیں ہے. عربی زبان میں فساد فاسد سے مقصد ہے خرابی. وَإِذَا فَسَدَ یہ دونوں اگر خراب ہو گئے فسد امتی میری امت بھی کیا ہو جائے خراب جائے اس وقت. لیکن اس کے بعد اتوا انسان کیوں معاشرے میں ترقی آتی جاتی رہی کرتی اور معاشرہ پھیلتا رہا. اب تو خواص کے عناصر اور بھی بڑھ گئے ہیں ہمارے زمانے میں. ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جو مؤثر ہے خواص کا وہ ہے علماء یا مولوی حضرات مولانا حضرات. اور دوسرا جو ہے وہ طبقہ ہے کیا ہے امراء ہے حکام ہے صدر مملکت ہے وزیر اعظم ہے وزراء ہے چیف سیکرٹری ہے. ہمارے اپنے جس علاقے میں ہو جو سب سے زیادہ با اختیار کلیدی اختیار رکھنے والا وہ. اس کے علاوہ ایجنسیاں وہ بھی معاشرے کی خرابی اور بہتری میں ان کا کردار ہے. فعال جوان جو متحرک ہیں جو دوسرے کے جو منصوبے ہیں اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے اسٹریٹ پاور جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کیا ہیں خواص میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل میڈیا کا دور ہے. صحافی حضرات یہ بھی کیا ہیں آج کل خواص میں شامل ہوتے ہیں. اور مختلف قومی طلبہ تنظیمیں مختلف تنظیمیں چھوٹی موٹی مذہبی تنظیمیں یہ بھی اپنے آپ کو معاشرے میں اظہار وجود کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں اور اپنے جو منشور ہے اس کو اس کی فلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ سارے اس دور میں ہمارے اس دور میں اس زمانے میں یہ سارے کیا ہیں خواص ہیں. بیچارے عوام انہی کے زیر اثر. تو مولا کا جو ارشاد ہے ہم ان تمام پہ تدبیر کرتے جائیں گے. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ صحیح طور پر ہمارے ذہن میں آ جائے. اذا صلحت الخاصہ جب خواص صحیح ہوں گے صلحت نتیجہ یہی ہو گیا کہ معاشرے میں جو سب بہتری ہے یا یوں کہیں آج کل ہمارے زون میں ریموٹ کنٹرول معاشرے کا کس کے ہاتھ میں ہے عوام کے ہاتھ میں ہے نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے خواص کے ہاتھ میں. ان میں اکثریت اگر اچھے ہوں معاشرہ اچھا ہوگا. ان میں اکثریت اگر خراب معاشرہ کیا ہوگا خراب ہوگا. دو ضرب دو چار. تاریخ بھی بتاتی ہے ہمیں مکے کے جو خواص تھے جسے ہمارے علماء یا تاریخ میں صنادید قریش کہتے ہیں. جو صنادید قریش یعنی قریش کے جو عظیم شخصیات مؤثر ابو لہب ابو سفیان ابو جہل فلان 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 جب خواص بگڑ گئے خواص منحرف ہو گئے بت پرست تھے ماں پرست تھے جاہ پرست تھے اپنی شہرت اپنی جوردراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز اس پر قربان کرنے کے لیے لوگ حاضر تھے. حتیٰ اپنی رشتہ داریاں ابو لہب جو ہے حضور ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا. تو یہ معاشرہ دیکھیں اس کے تناظر میں مدینہ منورہ میں تربیت کی وجہ سے خواص اچھے خواص پیدا ہو گئے. انہوں نے دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے. اسلام کا نور کہاں سے پھیلا مدینہ وہاں اس میں کیا کردار کن کا تھا یہ خواص تھا مدینہ منورہ کی خواص تھا. اسی طرح واقعہ کربلا میں بھی آپ جاتے ہیں دوسرے واقعات آپ تھوڑا سا تجزیہ کیجیے تحلیل کیجیے. تاریخ کو فلسفہ تاریخ ہے اس کو تھوڑا سا غائرانہ نظر کرنے سے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہے انسان کے سامنے کھل جاتی ہے چیزیں. واقعہ کربلا میں خواص تھے عراق میں کچھ تو انتہائی مخلص تھے لیکن اکثریت جو ہے وہ ابن الوقت تھے مال پرست تھے جاہ پرست تھے. خطون کے خطون بھیجے فرزند رسول کی خدمت میں. یہی لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ آپ تشریف لائیں نظام اسلامی ہم نظام شریعت جو ہے آپ ہی کے وجود
کے بابرکت سے امامت کے توسط سے ہم دنیا کو پھیلائیں گے، ہم قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ عوام ہمارے اشاروں پر ناچ رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حجت کے لیے آپ تمام کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ تھا آپ نے شروع کیے، بعد میں یہی لوگ تھے نا وہ جو مخلص تھے، کم تھے، دیندار دین شناس کم تھے۔ اور یہ جو کربلا کے میدان میں آئے 30,000 کا جو فوج کا جو مجمع ہے وہ کس نے تیار کیا؟ انہیں خواص نے۔ اسی لیے فرزند رسول نے کربلا کے میدان میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اے حجاج ابن اشعث، اے اشعث ابن قیس، اے حرام، اے کسان، کیا تم لوگوں نے خطوط نہیں دیکھے؟ پہلے بھی میں نے بات پہلے ہی آپ کے سامنے بات کی تھی، کیا کہتے ہیں عوامل محاجرہ وہ ہوتے ہیں بنیادی وہ ہے خواص پر، اور یہی ایک سلسلہ ہے میرے دوستوں ہمارے زمانے بلکہ زیادہ ہے۔ اب یہ میڈیا کی توسط سے بہت آسانیاں ان خواص کے لیے، بہتری کے لیے بھی، خرابی کے لیے بھی، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ وقت اگر اجازت دیتا میں کچھ اور بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا، تو یہ ہے ہمارے اس وقت بھی یہی ہے ہمارے سامنے معاشرے میں علماء، زعماء، امائرین شہر، ہر شہر کی ذی اثر شخصیت، اگر پاکستان کا معاشرہ، اس خطے میں جو بسنے والے جو لوگ چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کیوں یہ جو ابھی ہمارے آقا صاحب فرما رہے تھے کہ علماء پرست، یعنی زیادہ چاہنے والے پرست پرستش سے نہیں، جیسے زر پرست ہوتا ہے، زن پرست ہوتا ہے، ایک پرست ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ علماء کو چاہتے ہیں۔ چلو علماء کی یہاں پر خدمات ہے علماء کے، تو یہاں کس وجہ سے ہے؟ یہاں علماء میں زیادہ بہتری ہے، اور یہ جو خواص کا طبقہ ہے علماء کے ساتھ، یہاں کے جو عمائدین ہیں، مخلص جوان ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ، اسکردو کا معاشرہ، دیکھیں کسی گاؤں میں، کسی جگہ پر اگر کوئی خرابی ہے، معاشرتی خرابی ہے یا اخلاقی بگاڑ ہے، وہاں پر شریعت کے خلاف بہت ساری چیزیں اگر وہاں ہے، قصور خواص کا ہے، عوام کا نہیں ہوتا ہے، قصور اس خطے کے عالم دین کا ہے، قصور اس گاؤں کے جو ہے عمائدین کا ہے، اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ ہمارے لیے کربلا کا واقعہ فقط نہیں، یہاں کی چیزیں ہمارے اس خطے میں، پورے پاکستان میں، اذا صلحت الخاصہ صلحت العام، کیسے علماء جو ہے وہ متحد بھی نہیں ہیں دہشت گردی کے بارے میں ایک پلیٹ فارم سے گفتگو کریں، پر ملا اگر کہیں ہر مکتب فکر سے تعلق، جو جس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اگر وہ کہیں کہ دہشت گردی اور یہ جو قتل و غارت ہے ملک میں، یہ دہشت گرد، یہ مفسد فی الارض ہے، قرآن کا حکم ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ بتائیں قرآن کا حکم اگر یہ وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے دہشت گردوں سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، اسلام سے ان کا کوئی ارتباط نہیں ہے، ان میں ہم حکام سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، پارلیمنٹ میں جو اراکین ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ کا حکم مفسد فی الارض، اس کو قرآن میں کہتے ہیں محارب۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ دہشت گردوں کا نام کیا ہے قرآن میں اصطلاح؟ محارب۔ محارب کا کیا حکم ہے؟ جو باقاعدہ تلوار نیام میں سے نکال کے پھرتے رہتے ہیں، جو مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، دہشت چلاتے ہیں، یہ قرآن کے اصطلاح کو کہتے ہیں محارب۔
انما یہی ہے اور کچھ بھی نہیں، جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ نہیں جو میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، یعنی مفسدین ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ ان یقتلوا، ہمارے علماء یہاں تشریح رکھتے ہیں تقتیل غیر از قتل ہے، انہیں مار ڈالا جائے سختی سے، انہیں سولی پہ سختی سے چلایا جائے، اور یسلب نہیں ہے، یسلب تصدیق تحقیر، یعنی انتہائی عبرت نام تو بن ملا چوک پہ ان کو لٹکایا جائے۔ باقی اور بھی ہے ان کے لیے احکام۔ یہ اگر یہاں پاکستان میں مولوی حضرات علماء اور بیک آواز ہو کے اگر کہے ہمارے ان کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے، ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ان کا شرعی حکم یہ ہے اور یہ مسلمانوں کے حکام پر لازمی ہے کہ یہ جاری کرے، اندر سے ملے ہوتے اور کچھ بظاہر کچھ اور بات کرتے تو نتیجہ یہ ہے۔ اور ہمارے اس خطے کی بات ہم کریں گلگت بلتستان میں یہ جو ہو گیا حشر، یہ جو ابھی تک ہے بے چینی پھیلی ہوئی، ابھی تک یہ جو انتشار، یہ جو ابھی تک ہے اضطرابی کیفیت گلگت بلتستان میں، یہ ہمارا یہ خواص یہ تیری وجہ سے ہے، یہ ساری یہ مومنوں کی وجہ سے ہے، تم نظر علماء کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کو تکلیف کرنے والے، فتویٰ دینے والے ان کی وجہ سے ہے، خواص ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ سانحہ کوہستان اب جو غیر ملکی جو ایجنسیاں جو اس ملک میں اس ملک کے خلاف جو کام کرنے والے لوگ ہیں، را ہے، سی آئی اے ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اسرائیل کے جو موساد ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس سب ہیں، ابھی بھی ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، آپ کس قلب میں بھی ہے، گلگت میں بھی ہے۔ آپ براہ کرم میرے دوستوں منظم ہو جائیے، یہاں کے علماء کی زیر سرپرستی ایک ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ان کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، آئندہ بھی ہم ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ورنہ گلگت کا حشر یہاں ہوگا۔ کچھ عناصر ہیں ہم جانتے ہیں، ان کو راز نہیں آتا پاکستان کا امن۔ آپ اپنی حکمت عملی سے، اتحاد سے نفاق کا لفظ چھوڑ کے حقیقت جو مجلسوں میں بات کرتے ہیں، خلوت میں جو بات کرتے ہیں، جلوت میں جو بات کرتے ہیں، وہی بات خلوت میں نہیں کرے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو پیغام، یہ جو معطر فضا بلتستان میں پورے خطے میں پھیلے گا انشاءاللہ تعالی۔ کام کیجئے میرے دوستوں، خواص میدان میں آ جائیے، ہر ایک اپنے تنظیم کے خون میں دیکھ کر وحدت کی بات کرتے ہیں، اس سے نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا، یہ سے بنے گا جنگیں مختلف، جنگوں کے سائے میں بیٹھنے والے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ ہم ایک ہونے کی ضرورت، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت، ایک ہوتے عملی میدان میں اتر رہے ہیں، سب اترے ہم ایک ہو جائیے۔ ہمارے ہاں پاس ہے الحمدللہ پاکستان میں ایک ہونے کے لیے، جس تنظیم سے تب آپ تعلق رکھنا، جس کی پرچہ کرنا چاہتے پرچہ کر لے آپ، جس کی مچل کو آگے لینا چاہتے آگے لے جائے آپ، لیکن پاکستان عوام یہاں کے مسلمانوں کی مومنین وحدت کو کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کیا ہے؟ آپ انجمن امامیہ کے زیر ساتھ آ جائیں، آپ جس تنظیم سے بھی طلبہ تنظیم ہو، غیر تنظیم ہو، لگے اپنی تنظیم میں آپ رہنے چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انجمن امامیہ ہے الحمدللہ، ہمارے ہم صدر ہیں، نائب صدور ہیں، مخلصانہ قدم اٹھائے ہیں۔ اپیل کرتا ہوں سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ اور نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اگر ہم خواص ٹھیک ہو جائیں گے، جوان علماء کے ساتھ ہوں گے، زعماء علماء کے ساتھ ہوں گے، میڈیا علماء کے ساتھ ہوں گے،
میڈیا والے اور عمائدین علماء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس فتنے کے خلاف سازش کرنے والے ناکام ہو جائیں گے. حسین آباد میں ہم یہاں جمع ہو گئے حسین کے نام پر یوم ولادت سید الشہداء کے وقت ہم عہد کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت و توسط سید الشہداء ہم پہ نازل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. خطے میں جو خرابیاں ہیں ان کی زوال کی ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بے چینی ہے کوہستان کے واقعے کے حوالے سے بے چینی ہے, چلاس کے حوالے سے بے چینی ہے. وہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, جرگہ نے عمائدین کے چلاس کے دے دیے. وہاں بھی اچھے لوگ ہیں چلاس میں اسپیشل ہیں, انہوں نے پتا کہ ہمارے مسلمان لوگوں کو یہاں کے نگر کے یہاں کے 200 سے زیادہ 300 تقریباً لوگوں کو, لیکن وہ جو یزیدی کارنامے انجام دینے والے انہیں کسی نہ کسی سخت میں کسی نہ کسی صورت میں کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. جو گرفتار ہے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے انہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے, یہ تو ایک عیان ہے, یہ دنیا جانتی ہے. ایک بچہ یہ چیز ہے, یہ اس پر وہ ہے وہ اس کے سامنے بھی واضح ہے. وہاں جشنوں کے افراد نہیں تھے, وہاں سینکڑوں افراد تھے. تو ٹھیک ہے, ابھی 6-7 جو جرگہ نے پکڑ کے اس میں کچھ ان کے مولوی حضرات وہ بھی ہے افراد بھی ہے اس میں, ان کے منہ کو کھلوائے, انتظامیہ کا کام ہے, ان کے منہ کو کھلوائے, ان پر سختی کرے. کون یزیدی کردار انجام دیا ہے چلاس نے پورا حرم میں, آ جائیں گے وہ سامنے. شرط یہی ہے آپ اپنی وحدت کو اپنی صفوں میں اتحاد کو کیا کریں برقرار رکھیں. جلوت ملی کیا ہر وقت ملی. اب دیکھیں ابھی بھی کچھ بے چینی ہے. ہم نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کی, بہت سارے مومنین حضرات وہاں تشریف رکھتے تھے, کیبل کے توسط سے بھی یہ بات عام سامنے آئی. یہ خواص کا اس میں سب سے زیادہ خواص ذمہ داری ہے. اس میں جو حکام آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں اس میں. تو ابھی جو اس کا تذکرہ بھی ہوا فراموش میں, ابھی نگر میں بیٹھے ہیں, ہزاروں لوگ دھرنے میں شامل ہیں سکندر آباد میں, ابھی بھی بیٹھے ہوئے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم انتظامیہ سے جیبی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں حسین آباد کی اس عظیم محفل کے توسط سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. معاملے کو بڑھنے کی کوشش نہ کریں, پھر قواریت انتہائی مصیبت ہوتی ہے. سب مذاکرات کریں. انہوں نے اگر پہلے کا اچھا کام کیا ہے اس اچھے کام کو مد نظر رکھیں, اس کے سلے میں آپ قدم اٹھائیں, ورنہ پھر بے چینی پھیلے گی. پھر سب سے زیادہ مصیبت ہم پہ آنے سے آپ لوگوں پہ آئے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم بات کرتے ہیں میرے دوستو, جو خواص بھی ہے آپ میں, عوام بھی ہے آپ میں, اور جو ہمارے حضرات جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پر جتنے دیکھنے والے یہ خواص ہے, یہ سارے خواص ہیں. وہ آپ جو چھوٹی موٹی باتیں ایسے ہی باتیں نعرے لگائے اور گزر گئے, ایسی باتیں نہیں, ان پر تھوڑا غور بھی کیجیے اور میدان عمل میں بھی ان باتوں کو لانے کی آپ کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری, اس کی خوبی نہ فقط پاکستان میں جو پھیل رہی ہے یا پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ پورے خطے بھی ہے, بلکہ پاکستان میں اس کا پیغام پہنچ جائے گا. شہداء کے خون کا بھی پیغام میرے دوستوں یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ, ہم تو شہید ہو گئے,
بھی ان یزیدیوں کے یہ جو ہم پہ مظالم دائے ہیں، یہ جو زیادتیاں ہم پہ کی ہیں، پورا خطہ دیکھیں نے جنہوں نے مبتلا کیا، اب بھی ان کے خلاف اور ہم آواز اگر نہ ہو جائے تو شہداء کے خون شہداء آپ سے نفرین کریں گے، نفرین کریں گے۔ ہم امام زمانہ کے سامنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہم جواب دے ہوں گے، پروردگارا ہمیں اس خطے کی، بلتستان کی، گلگت بلتستان کی، وطن عزیز کی ظالمیت کے لیے، بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سازشوں کو سمجھ کر اور سازشوں کو ناکام کرنے کی توفیق عنایت کر بارے پروردگار یہ قلیل خدمات تیری درگاہ میں قبول فرما بارے صحت سلامت عزت ایمان عطا کر کے آئندہ پھر ہم حسین آباد میں اور اس حسینیہ میں امام بارگاہ سید الشہداء میں حاضری دینے کی ہمیں توفیق عنایت کر بارے اللہم انصر من نصر الدین، اللہم عید من عید الدین، اللہم اخذل من خذل الدین، ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصل علی سیدنا حبیبک محمد وآلہ الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔